وہ دلہن جو مر چکی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں عجیب سی نمی تھی، جیسے بارش کسی بھی لمحے برسنے والی ہو۔ لیکن شہر کے سب سے بڑے بینکویٹ ہال میں روشنیوں کا سیلاب تھا، ہر طرف کہکے، موسیقی اور خوشیوں کا شور تھا۔ آج شہزاد کی شادی تھی۔ شہزاد ایک امیر، تعلیم یافتہ مگر تنہا نوجوان تھا۔ دولت کی اسے کبھی بھی کمی نہیں رہی، مگر محبت ہمیشہ اس کی زندگی سے دور رہی۔ پھر ایک دن اس نے عالیہ کو دیکھا، وہ صرف ایک ملاقات نے اس کی دنیا بدل دی۔ عالیہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کسی گہرے سمندر کی طرح پر اسرار تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی رہتی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایسا راز چھپا تھا جسے کوئی سمجھ نہ سکتا تھا۔ صرف 1 مہینے کی جان پہچان کے بعد شہزاد نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے دوست حیران تھے، تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، صرف 1 مہینے میں شادی؟ کبھی اس کے خاندان کے بارے میں بھی پوچھا، لیکن شہزاد ہر سوال پر مسکرا دیتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شادی کی تمام رسومات مکمل ہوئی، رات گہری ہوتی گئی، مہمان رخصت ہونے لگے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب شہزاد اور عالیہ پہلی بار تنہائی میں اپنے کمرے میں موجود تھے۔ یہ کمرہ ایک پرانی حویلی کے اندر تھا، جو شہزاد کے خاندان کی نسلوں سے ملکیت تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ عالیہ کھڑکی کے قریب کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ شہزاد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آج تم بہت خاموش ہو۔ عالیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس لمحے باہر زوردار گرج سنائی دی۔ ایک خوفناک چمک آسمان پر لپکی، بجلی چلی گئی، کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد روشنی واپس آئی۔ شہزاد نے مڑ کر دیکھا، اب عالیہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑی تھی، بالکل ساکت، بالکل خاموش۔ عالیہ کوئی جواب نہیں۔ کیا ہوا؟ عالیہ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، شہزاد مجھ سے کبھی مت پوچھنا کہ میں کون ہوں۔ شہزاد ہنس پڑا، یہ کیسا مذاق ہے؟ عالیہ کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ بس اتنا جان لو، میں تمہیں مار بھی سکتی ہوں، لیکن ماروں گی نہیں۔ کمرے میں اچانک سردی بڑھ گئی۔ شہزاد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، مگر اس نے ایک تھکن کا اثر سمجھا۔ وہ آگے بڑھا اور عالیہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کا عالیہ کے جسم کے اندر سے گزر گیا، جیسے وہاں کچھ موجود ہی نہ ہو۔ شہزاد کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا تھا؟ عالیہ آہستہ آہستہ مڑی اور شہزاد کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ سفید پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ تم کیا ہو؟ عالیہ کی آواز درد سے بھری ہوئی تھی۔ تم نے شادی ایک لاش سے کی ہے؟
شہزاد کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے۔ کمرے کی دیواریں گھومتی محسوس ہونے لگی۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ عالیہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ 5 سال پہلے وہ زندہ تھی، اسی حویلی میں رہتی تھی۔ وہ ایک خوش مزاج لڑکی تھی جس کے خواب بہت بڑے تھے، مگر اس کے والد نے زبردستی اس کی شادی ایک طاقتور اور ظالم شخص سے طے کر دی۔ عالیہ نے انکار کیا۔ اس نے بہت مزاحمت کی، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ شادی کے چند دن بعد اس کی زندگی جہنم بن گئی۔ اس پر ظلم کیا گیا، اسے قید رکھا گیا، یہاں تک کہ اسے مارا پیٹا گیا، اور پھر ایک رات اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ اس کی لاش اسی حویلی کی ایک خفیہ دیوار میں چنوا دی گئی۔ اس دن سے اس کی روح یہی قید تھی۔ وہ نہ تو زندہ لوگوں میں شامل تھی، نہ مردوں میں۔ 5 سال تک وہ اندھیروں میں بھٹکتی رہی۔ شہزاد خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس کا خوف آہستہ آہستہ ہمدردی میں بدلنے لگا۔ عالیہ نے سر اٹھایا۔ تم مجھے دیکھ سکتے ہو کیونکہ ہماری روحوں کے درمیان ایک عجیب تعلق ہے، اور اب میری آزادی کا ایک ہی راستہ ہے۔ کیا؟ اگر کوئی مجھ سے سچی محبت کرے اور میری قید کی جگہ پر مسلسل 3 راتیں گزارے تو میری روح آزاد ہو سکتی ہے۔ شہزاد نے فوراً جواب دیا، میں یہ کروں گا۔ عالیہ حیران رہ گئی۔ تم ڈرتے نہیں؟ ہاں، میں ڈرتا ہوں۔ پھر بھی؟ اس میں عالیہ بولی، پھر بھی تم یہاں رہنے کے لیے تیار ہو؟ شہزاد نے جواب دیا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عالیہ کی آنکھوں میں پہلی بار نمی ابھری۔ اگلی رات امتحان شروع ہوا۔ دیوار کے پیچھے موجود وہ خفیہ کمرہ برسوں سے بند تھا۔ شہزاد وہاں داخل ہوا۔ کمرے میں گرد تھی، مکڑیوں کے جالے تھے اور عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ آدھی رات ہوتے ہی دیواروں سے آہیں آنے لگی، جیسے کوئی درد میں کراہ رہا ہو۔ دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے۔ ہوا اچانک برف جیسی سرد ہو گئی۔ ایک پرانی چوڑی کہیں سے لڑکھتی ہوئی آئی اور اس کے قدموں میں ٹوٹ گئی۔ شہزاد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ صبح ہونے تک وہ وہاں موجود رہا۔ پہلی رات گزر گئی۔ دوسری رات پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ دیواروں پر سائے رنگیلے لگے، فرش پر خون جیسے دھبے نمودار ہوئے، اور پھر عالیہ اس کے سامنے آئی، لیکن اس بار اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس سے شہزاد محبت کرتا تھا۔ اس کا آدھا چہرہ سڑا ہوا تھا، آنکھیں خالی تھیں، جلد اتر رہی تھی۔
وہ ایک خوفناک منظر بن چکی تھی۔ شہزاد نے آنکھیں بند کر لی۔ عالیہ کی آواز آئی، اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ شہزاد نے آہستہ سے کہا، صورت بدل سکتی ہے، روح نہیں، اور تمہاری روح اب بھی خوبصورت ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ عالیہ کے چہرے پر پہلی بار سکون نظر آیا۔ تیسری رات سب کچھ بدل گیا۔ شہزاد اچانک جاگا۔ اس نے دیکھا کہ عالیہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق تھا۔ آج تمہیں پوری حقیقت جاننی ہوگی۔ صندوق کھلا۔ اندر پرانی تصویریں، کاغذات اور کچھ زنگ آلودہ زیورات موجود تھے۔ پھر عالیہ نے وہ راز بتایا جس نے شہزاد کی دنیا ہلا دی۔ میرا قاتل صرف وہ شخص نہیں تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ شہزاد نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ عالیہ کی آواز کانپ رہی تھی، تمہارے والد بھی اس جرم میں شامل تھے؟ شہزاد کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ یہی سچ ہے۔ عالیہ نے تمام حقیقت بتا دی۔ وہی لوگ اس کی بربادی کا سبب بنے تھے اور سالوں تک یہ راز دفن رہا۔ شہزاد کو لگا جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ وہ پوری رات جاگتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے والد کے پاس پہنچا۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ اس کے والد نے پہلے انکار کیا، پھر غصہ کیا، پھر ہنسنے لگا۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ شہزاد خاموش رہا۔ اسی رات حویلی میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ آئینے خود بخود ٹوٹنے لگے، دروازے بند ہونے لگے، اور پھر سب کے سامنے ایک پرانی الماری کھل گئی۔ اس میں خون سے آلودہ کپڑے گر پڑے، وہی کپڑے جو برسوں پہلے غائب ہو گئے تھے۔ حویلی میں موجود ہر شخص خوف زدہ ہو گیا۔ پرانے راز سامنے آنے لگے اور آخرکار سچ چھپ نہ سکا۔ عالیہ کی روح نے اپنا انصاف حاصل کر لیا۔ رات کے آخری پہر عالیہ شہزاد کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس بار وہ پہلے جیسی خوبصورت تھی۔ نہ خون تھا، نہ زخم، نہ درد، صرف سکون ہی سکون۔ اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ شہزاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، مت جاؤ۔ عالیہ مسکرائی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ شہزاد کیسے؟ عالیہ یاد بن کر، محبت بن کر اور دعا بن کر۔ شہزاد نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور یہ ان کا پہلا اور آخری ملنا تھا۔ اگلے ہی لمحے عالیہ کا وجود روشنی میں بدلنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی اور پھر صرف ایک سرخ گلاب باقی رہ گیا۔ گلاب کی پنکھڑی پر الفاظ ابھر آئے، تم نے مجھے جیت لیا شہزاد۔ اب میں روشنی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔
سال گزر گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہزاد آج بھی اس حویلی میں رہتا ہے۔ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کر سکا۔ وہ ہر رات اس گلاب کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، اور جب پورا چاند نکلتا ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور جب حویلی کے پرانے درخت سرگوشیاں کرتے ہیں تو کہیں دور سے ایک مانوس آواز دیتی ہے، رات کی رانی اب اندھیرے میں نہیں، تمہارے دل میں رہتی ہے۔